کیریکٹر میں انویسٹمنٹ کیسے ہوگا، کیریکٹر بہترین کیسے بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اخلاق درست تب ہوگا جب ہم تزکیہ نفس کریں گے. تزکیہ نفس ہی کے ذریعے سے ہمارا اخلاق مضبوط بنے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ شمس کی آیت نمبر 7 سے 10 میں فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر نفس کو اور اس کی پرہیزگاری اور اس کی نافرمانی اس کے دل میں ڈال دی. قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساها، اور یقیناً نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دسا دیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. امام قتادہ رحمہ اللہ ان آیت کی تفسیروں میں بتاتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال کے ذریعے سے کر لیا. تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے اور تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے. تزکیہ یہ زکا یزکی سے لیا گیا ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاک اور صاف کرنا، جس کا مطلب ہوتا ہے گندگیوں سے صفائی حاصل کرنا. ایسے ہی تزکیہ کے میننگز میں یہ بھی ہے، جیسے عربی میں آپ دیکھیں تو تزکیہ کے میننگز میں النمو والارتقاء یہ بھی آتا ہے، یعنی ڈیولپمنٹ بھی تزکیہ کے معنی میں آتا ہے. تو تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے برے صفات، منفی صفات اور ایسے ہی نفس کے جو عیوب ہیں ان سب سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان اپنے نفس کے اندر جو نیک صفات ہیں، جو اچھے کوالٹیز ہیں، ان کو پروان چڑھائے، ان کو ڈیولپ کرے. تو یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس کا مطلب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم میں سے کون عمل میں اچھے ثابت ہوتے ہیں، ہم میں سے کون نیک عمل میں، ہم میں سے کون عمل میں بہتر ثابت ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ جانچ سکے، تاکہ وہ آزما سکے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ثابت ہوتے ہیں. تو اس ایگزام کے دوران، اس آزمائش کے دوران ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، کئی چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں شیطان کی طرف سے اور خود اپنے نفس کی طرف سے. کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نفس کے اندر شر کی طرف اٹریکٹ ہونے کا مادہ رکھا گیا ہے. اور یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ آزمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زندگی آزمائش ہے، اسی لیے یہ شر کی طرف اٹریکٹ ہونے والا جو مادہ ہے یہ نفس کے اندر ہمارے موجود ہے. تو ہمیں نفس کی طرف سے بھی کئی سارے چیلنجز آتے ہیں. تو یہ جو نفس کی طرف سے آنے والے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا اور نفس کے شر کو دبا کر اس پر کنٹرول حاصل کرنا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے. سورہ شمس کی جیسے ہم نے آیتیں ابھی پڑھی، جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھا، ان آیتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی تب ہی ممکن ہے جب ہم باہر کے دشمن اور اندر کے دشمن دونوں کو شکست دے دیں، دونوں کو ڈیفیٹ کر دیں. تزکیہ نفس کے فوائد کیا ہیں؟ تزکیہ نفس کے ذریعے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ آئیے ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نازعات کی آیتیں 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. ایسے ہی آپ سورہ اعلیٰ کی آیتوں پر غور کریں. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ہر جمعہ سنتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی۔